اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید ویورز، خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریروں کے شر، حاسدوں کے حسد، خبیثوں کے خبث اور ان سب کی نظر بد سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں، نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں، جو تیرے منہ پر تیرے اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ زندگی تو بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہوں۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے آپ اس تصویر کو دیکھ لیجئے۔ اس تصویر میں دو عورتیں ہیں جن کا آپس میں رشتہ ماں اور بیٹی کا ہے، اور دونوں ہی اتنی بوڑھی ہیں کہ وہ ماں بیٹی نہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ بہنیں ہیں، ایک بڑی بہن اور ایک چھوٹی بہن۔ اور یہ دونوں کون ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اگر کوئی بہن بھائی ان کو نہیں جانتا تو میں بتاتی ہوں کہ وائٹ چادر والی اماں جی ہیں اور بلیک چادر والی باجی سنورا ہیں۔ سب سے پہلے میں نالج ٹاکس اماں جی اور بہن سنورا کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اماں جی اور بہن سنورا نالج ٹاکس کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں۔ نالج ٹاکس چینل کا نام اماں جی اور بہن سنورا کے دل کے اندر موجود ہے، لیفٹ وینٹریکل میں۔ معزز ناظرین، آج میں بہت خوش ہوں کہ اماں جی نے اپنے بیٹے یزید اور بہو یزیدنی کو دیکھ لیا کہ اس ماں اور بہن کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی۔ بے شک یہ ظالم ہیں، پر وہ ماں بیٹی ظالم نہیں، وہ تو مظلوم ہیں۔ اور جب اس یزید نے اپنی ماں کو اپنے گلے لگایا، وہ منظر مجھے نہیں بھولتا۔ اس وقت ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے کہ میں رو رہی تھی۔ اور آپ نے تصویر میں دیکھا ہوگا ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، لیکن اس ماں کے آنسو بالکل خشک تھے اور بہن سنورا رو رہی تھیں۔ اور میں اپنی اس ویڈیو میں یہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے خوشی ہے کہ اس ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بہن نے اپنے بھائی کو۔ اس لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے اماں جی اور بہن سنورا کو ڈھیروں مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اپنے لیے دعا کی درخواست کہتی ہوں، کیونکہ جب اسلم لائلگ منافق نے نالج ٹاکس کے لیے ویڈیو بنائی اور اس میں بہت بکواس کی، اس وقت اماں جی، بہن سنورا، منور ویر اور اس کی بیوی اسلم لائلگ کو بہت کہتے رہے کہ نالج ٹاکس کے خلاف بالکل نہ کچھ بنانا، وہ ہماری محسن ہیں۔ لیکن اسلم لائلگ کو جو چابی ملی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں شدید درد تھا اور اس نے وہ ویڈیو بنائی، ذرا بھی نہ سوچا کہ ماں اور بہن، میرا بھائی اور بھابھی کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تو اسے اس شیطان کو خوش کرنا تھا۔ لیکن کیا ملا؟ اس شیطان کی طرف سے اسلم لائلگ کو جوتیوں کا ہار۔ اب اسلم لائلگ نے تو جتنا منافع لینا تھا لے لیا، وہ گیا، اور اب نئی انٹری، مکار لومڑ اور مکار لومڑی۔ بس دیکھتے جائیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ گہری بات، راز ہے راز۔ ایمرجنسی اور اندھیرے میں رات کے وقت منافق اور منافقہ دونوں میاں بیوی سر پاؤں پر رکھ کر اماں جی اور بہن سنورا کے گھر جا کر ان کا دروازہ کیوں نوک کرنے لگے، جبکہ رات کے 10:30-11 بجے گاؤں میں آدھی رات گزر چکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ کتا بلی بھی سو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اور آپ کے دل میں جو بھی بات آئے
کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا مکاری ہو سکتی ہے کہ اتنی دیر سے سب یوٹیوبر اور سب ناظرین ان سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورہ سے صلح کر لیجئے، لیکن ان چکنے گھڑوں پر بوند نہیں ٹھہرتی تھی۔ تو پھر آج یہ ایمرجنسی اور رات کا اندھیرا۔ ناظرین کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ نالج ٹاکس تو صاف صاف کہتی ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی منافق اور منافقہ اماں جی اور بہن سنورہ کے غدار ہیں، غدار، جیسے کہ میر جعفر اور میر صادق دونوں مسلمانوں کے غدار تھے، اور یہ علی ویر منافق پڑوا کوڈو اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ چینل چورنی، یہ اماں جی اور بہن سنورہ کے غدار ہیں، جیسے کہ ان کا چینل دیسی ولیج فوڈ چرایا، ان کا یوٹیوب اعزاز سلور بٹن چرایا اور اس کا نام تبدیل کر کے دیسی ولیج ولاگ رکھا، جو یہ چورنی آج کل چینل چلا رہی ہے۔ یہی لوگ فریبی، دھوکہ باز اور مکار ہیں۔ ایسے مکار لوگوں کے لیے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے مکار ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے اور لوگوں پر اپنا رعب اور دبدبا قائم کرنے کے لیے جھوٹا لباس پہنیں گے۔ ایسے لوگوں کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی اور دل بیڑیے جیسے ہوں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مکار لومڑ اور مکار لومڑی، ایمرجنسی، رات کا اندھیرا، جب کتے بلیاں بھی سو جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اور یہ آج 5 سالوں بعد اس اماں جی اور بہن کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، آج علی ویر منافق پڑوا اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ اماں جی اور بہن سنورہ کے پاس کیوں گئے؟ کیونکہ تمام دروازے بند ہو چکے ہیں اور یہ در ابھی بھی کھلا ہے جہاں سے اسے کچھ مل سکتا ہے۔ تو اسی کے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی۔ میری تمام بہن بھائیوں سے التماس ہے کہ آپ یہ کہانی شروع سے آخر تک دیکھیے، آپ کو تمام معاملہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مین چیز اور مین مقصد اس میں کیا ہے، اور پھر کمنٹس کر کے بتائیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک علاقہ میں ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ جب جنازہ تیار ہوا اور وہ لوگ اٹھا کر قبرستان لے جانے لگے تو اسی دوران ایک آدمی آگے بڑھا اور چارپائی کا ایک پاؤں پکڑ کر کہنے لگا کہ میں مرنے والے کو دفنانے نہیں دوں گا کہ جب تک آپ مجھے میرا قرض نہیں لوٹائیں گے، کہ مرنے والے نے مجھے 15 لاکھ روپے دینے ہیں، پہلے مجھے وہ پیسے ادا کرو تو پھر میں اس کو دفن کرنے دوں گا۔ اب تمام لوگ پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اس آدمی نے مرنے والے کے بیٹوں سے کہا تو اس کے بیٹوں نے جواب دیا کہ مرنے والے نے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ وہ کسی کا مقروض ہے، اس لیے ہم صاف انکاری ہیں اور ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ پھر متوفی کے بھائیوں نے کہا کہ جب بیٹے ذمہ دار نہیں تو ہم کیوں دیں؟ اب سارے وہاں کھڑے ہیں اور یہی بحث و مباحثہ چل رہا ہے کہ کس نے قرض دینا ہے، بیٹے مرنے والے کا قرض اتاریں گے یا مرنے والے کے بھائی اس کا قرض دیں گے، لیکن دونوں انکار کر رہے ہیں اور اس آدمی نے چارپائی پکڑی ہوئی ہے۔ اسی گفت و شنید میں یہ بات اندر کی عورتوں تک گھر میں پہنچ گئی کہ مرنے والے کی اکلوتی بیٹی نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنا سارا زیور اتارا اور اپنی ساری جمع پونجی لا کر اس آدمی کے لیے بجوا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ رقم اور زیورات فروخت کر کے اپنی رقم پوری کر لو اور میرے ابو کا جنازہ نہ روکو۔ جس پر اس آدمی نے کہا کہ میری رقم 15 لاکھ روپے ہے اور یہ رقم اور زیور کافی نہیں، اس لیے باقی رقم کا بھی بندوبست کر دو۔ جس پر وہ لڑکی بہت پریشان تھی، اس نے کہا کہ میں باقی کی رقم کا بھی بندوبست کر دوں گی اور آپ خدا تعالیٰ کے لیے میرے ابو جان کا جنازہ نہ روکو۔
جب اس آدمی نے مرنے والے کی بیٹی کو اتنا پریشان دیکھا اور اس نے کہا کہ میں باقی کی رقم بھی پوری کر دوں گی، تو پھر وہ چارپائی پکڑنے والا آدمی نے سارے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ دراصل سچی بات یہ ہے کہ میں نے مرنے والے سے 15 لاکھ روپیہ لینا نہیں بلکہ اس کا 15 لاکھ روپیہ دینا ہے، اور جب مجھے اس کی فوتگی کا علم ہوا تو میں فوراً ادھر آیا اس کے افسوس کے لیے اور اس کے وارثوں کو پیسے دینے کے لیے، تاکہ میں وہ 15 لاکھ روپے اس کے وارثوں کو دے سکوں، لیکن میں اس کے کسی وارث کو نہیں جانتا تھا، اس لیے میں نے یہ سارا گین کیا ہے، اور اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ اس 15 لاکھ روپے کی وارث اس کی یہ بیٹی ہے اور اس کا کوئی بیٹا یا اس کا بھائی اس کا وارث نہیں۔ معزز ناظرین، تو اب مرنے والے کے بیٹے اور اس کے بھائی اندر سے بہت پریشان تھے، مگر وہ کیا کر سکتے تھے کہ اس آدمی نے کہا کہ بیٹی میں 15 لاکھ روپے تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کر دوں گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا مطلب دیو یار، مطلب ہوئے تے پیار بھی کر دے ظالم دنیا دار۔ تو یہ ہے زن زر تے زمین، انسان کا لالچ، کہ ایسے لوگوں کا جب ماں یا باپ کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو ایسے بیٹے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، بھائی ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کفن کنے پانا ہے۔ اور یہی حال علی ویر منافق پڑوا کوڈو، اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن، جنہوں نے اس ماں اور بیٹی کا خون پی کر انہیں باہر پھینک دیا، اور اسلم لائی لگ منافق، اس سے بھی بڑا یزید، جس نے اپنا مکان بنوایا اور اس ماں بیٹی کو پھر باہر پھینک دیا۔ تو یہ ہیں لیا چک نمبر 252 کے یزید، جو آج بھی اپنے اپنے مقاصد کے لیے اپنی اماں جی اور اپنی حقیقی بہن کو فٹ بال کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے، تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔